بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میوزیم جانا کچھ خاص پسند نہ ہو اور نہ ہی وہاں پر لوگوں کے بورنگ کلچر کو آپ کو مزہ دیتے ہوں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ دلچسپ میوزیمز کے بارے میں جانیں گے جو آپ لوگوں کو نہ صرف مزہ کرائیں گے بلکہ ان سے آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ خاص طور پر انسانی جسم کے مشابہ بنایا گیا یہ میوزیم آپ کو ضرور پسند آئے گا، جس میں جا کر آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ ایک بہت بڑے انسانی جسم کے اندر آ گئے ہیں، یا پھر آپ ہو سکتا ہے خفیہ ایجنسیوں کے زیر استعمال ہتھیاروں یا گیجٹس کے بارے میں یا ان کے طریقہ کار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی میوزیمز کے بارے میں جانیں گے جو یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیں گے۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اس دلچسپ ویڈیو کی طرف۔ 3D ٹرک آرٹ میوزیم۔ 3D آرٹ یا 3D پکچرز ہم سب کو ہی بہت پسند ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک ریئلسٹک لک دیتی ہیں۔ اس طرح کی نظروں کو دھوکہ دینے والی پکچرز کا بہت بڑا میوزیم بھی دنیا پر وجود رکھتا ہے، اور یہ ونڈرلینڈ دبئی میں 23,000 اسکوائر فٹ کے رقبے پر بنایا گیا ہے۔ اس کے 2 فلورز ہیں اور ہر فلور ہی اس طرح کے آرٹ ورک سے مزین ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ زیک کنگ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں بھی زیادہ تر اسی آرٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اڑتی ہوئی پری ہو، اسپائڈر مین ہو، دی جنگل بک مووی کے کریکٹرز ہوں، آبشار ہو یا کچھ اور، آپ کو یہاں پر سب کچھ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ تصویریں کھنچوانے کے شوقین ہیں تو بھی آپ کے لیے کافی کچھ یہاں پر موجود ہے۔ مثلاً آپ الادین کے قالین پر تصویریں بنوائیں، پہاڑوں کے درمیان باندھی گئی رسی پر کرتب دکھاتے ہوئے تصویریں بنوائیں، شارک کے ساتھ تیرتے ہوئے اپنے دوستوں کو امپریس کریں، اور یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں اس ایک میوزیم میں۔ دبئی میں بنائے گئے اس میوزیم میں بلا شبہ کافی فن موجود ہے، بس آزمائش شرط ہے۔ دوستو، اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 5 سیکنڈ نکال کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے ایکٹیو کر دیں۔ ہم آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ انڈر واٹر میوزیم۔ میکسیکو کے کینکن نیشنل میرین پارک میں سمندر میں بنایا جانے والا یہ میوزیم دنیا کا سب سے بڑا انڈر واٹر میوزیم ہے، جس میں 1200 کے لگ بھگ مختلف سٹرکچرز رکھے گئے ہیں۔ اس میں مختلف اقسام کے سٹیٹوز ٹورسٹ کو یہاں پر اٹریکٹ کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک سٹیٹو میں ہی الگ ہی مطلب چھپا ہوا ہے۔ اس میں آپ دفتر میں کام کرتے ہوئے شخص کا سٹیٹو، کاؤنٹر اور اس کے اوپر کھڑے ہوئے ایک اور شخص کا سٹیٹو، ایک گاڑی کا سٹیٹو اور مختلف لوگوں کے مختلف انداز کے سٹیٹوز دیکھ سکتے ہیں۔ ان سٹیچوز کو سمندر میں اتارنے کے لیے 40 ٹن کی کرین لگائی گئی ہے، اور اس میوزیم میں آپ کو گلاس باٹم بوٹ یعنی کہ ایک شیشے کی بنی ہوئی کشتی میں بٹھا کر سیر کرائی جاتی ہے۔ ڈائیورز بھی یہاں پر غوطہ خوری کر کے اپنے آپ ہی سیر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ڈائیونگ یعنی کہ غوطہ خوری کا لائسنس ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ شاید آپ کو اجازت نہ مل سکے۔ ہیومن باڈی میوزیم۔ ہمارا جسم اور ہمارے جسم کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بہترین معجزہ ہیں۔ اسکول میں ہم سب نے انسان کے جسم کے سٹرکچرز اور تمام اعضاء کے فنکشنز کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، لیکن نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم سے چند کلومیٹر دور بنائے گئے ہیومن باڈی میوزیم میں انسانی جسم کے ہر عضو کا بہت بڑا سٹرکچر بنایا گیا ہے۔ اتنا بڑا سٹرکچرز کہ آپ دل، گردے، پھیپھڑے، دماغ وغیرہ میں آزادانہ گھوم پھر کر اس کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آپ ہر عضو کا فنکشن بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ 7 منزلہ اس عمارت میں داخل ہوتے ہی انسانی گھٹنے سے شروعات ہوتی ہے، اور پھر مختلف آرگنز اور ان کے فنکشن کا معائنہ کرتے ہوئے آخر میں دماغ تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید ریئلسٹک احساس دینے کے لیے ہر آرگن کے فنکشن کے مطابق ساؤنڈ سسٹم بھی اسی کے مطابق لگایا گیا ہے۔ مختصر الفاظ میں اس بڑے میوزیم میں داخل ہو کر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ واقعی میں کسی بڑے سے انسانی جسم میں داخل ہو گئے ہیں۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز کے لیے اس میوزیم میں دیکھنے اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، کیونکہ اس میں باریک سے باریک چیز کا بھی تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ میوزیم آف ٹارچر انسٹرومنٹس۔ دوستو، اس دنیا میں ہمیشہ سے ہی سزا و جزا کا قانون رہا ہے۔ آج کی طرح زمانہ قدیم میں تو بادشاہ، حکمران یا جج ہر جرم کے مطابق ہی سزا تجویز کیا کرتے تھے، لیکن ان کی سزائیں اتنی خوفناک ہوتی تھیں کہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پرانے زمانے میں سزاؤں کے لیے استعمال ہونے والے ٹولز یا مشینوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم جانا پڑے گا۔ اس میوزیم میں آپ کو 78 عدد مختلف مشینوں کے فنکشنز، میکانزم اور بناوٹ کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ اس مشین کے بارے میں آپ آرٹیکل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس مشین پر بیٹھ کر یا پھر لیٹ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس لینا چاہے تو اس کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وزٹر کے لیے اس مشین کو چلایا بالکل بھی نہیں جاتا۔ اس میوزیم میں جانے کے بعد اگر آپ کو کسی مشین کے فنکشن وغیرہ کی سمجھ نہیں آئی یا پھر آپ اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ان کے اسکرین روم میں ہر مشین کے میکانزم اور فنکشن کی ویڈیوز بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس میوزیم میں جانے کے بعد اس
اس میں چلنے والا میوزک اس کے ماحول کو مزید ٹیریفائنگ بنا دیتا ہے۔ اسپائی میوزیم۔ دوستو ہم لوگ اکثر جیمز بانڈ یا مشن امپاسبل جیسی فلموں میں سیکرٹ ایجنٹ یا جاسوس کو دیکھ کر تجسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ لوگ ریئل لائف میں کیسے دکھتے ہوں گے یا یہ لوگ ریئل فیلڈ میں کیسے کام کرتے ہوں گے، لیکن واشنگٹن ڈی سی میں موجود اسپائی میوزیم میں آپ جاسوس یا پھر سیکرٹ ایجنٹس کے زیر استعمال تمام ہتھیار اور گیجٹس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس میں پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے زیر استعمال چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ آپ اس میں امبریلا گن دیکھ سکتے ہیں، ایسے جوتے بھی یہاں پر موجود ہیں جن میں ٹرانسمیٹرز نصب ہیں۔ اس کے علاوہ لپسٹک گن، رنگ گنز، ڈرونز، سیٹلائٹ سسٹم، ایجنٹس کے زیر استعمال مخصوص گلاسز اور مزید اس طرح کے سیکرٹ ہتھیار یہاں پر ڈسپلے کیے گئے ہیں۔ لیکن میری اور ہم سب کی فیوریٹ کار اور ڈریم کار جو کہ جیمز بانڈ موویز میں دکھائی جاتی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ ان کی انتظامیہ کے مطابق اس میوزیم میں 7000 سے زیادہ چیزوں کو رکھا گیا ہے، لیکن آف کورس سیکرٹ ایجنسیز کے پاس صرف یہی ہتھیار ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کی تعداد شاید لاکھوں میں ہو۔ اس میوزیم میں مختلف گیلریز موجود ہیں جہاں پر ہر کیٹیگری کی تصویریں، ڈاکومنٹس، اسپائی گیجٹس اور موویز کلیکشن بھی موجود ہے جہاں پر آپ ہر گیجٹ اور ہر ہتھیار کا استعمال دیکھ سکتے ہیں۔ اس میوزیم کا مکمل احاطہ تو شاید اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں، لیکن مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں آپ کے ہر اس سوال کا جواب موجود ہوگا جو انٹیلیجنس ایجنسیز یا خفیہ ایجنٹس کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہے۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے، خوش رکھیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔